بسم اللہ الرحمن الرحیم سن 11 ہجری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ 28 یا 29 سفر 11 ہجری کی شب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مولا آزاد شدہ غلام ابو مویسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج ناساز ہوا۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن تھا۔ 29 سفر 11 ہجری بمطابق 26 مئی 632 عیسوی کو پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مرتبہ علیل ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا، جبکہ عام معمول 10 دن کا تھا۔ رمضان 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دورہ قرآن پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 2 مرتبہ کیا تھا۔ حجۃ الوداع میں تکمیل دین کا اعلان قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں کیا گیا تھا، جبکہ آثار علالت میں یہ بھی ایک وجہ تھی۔ علالت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ النصر نازل ہوئی تھی، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ وقت تسبیح و تحلیل میں گزارتے تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ شاید آئندہ سال میں تمہیں نہ مل سکوں، جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ کھڑے ہو کر فرمائی تھی وہ جمرہ عقبہ اولا تھا۔ وصال سے قبل 13 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید سر درد کی بیماری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیماری کی حالت میں زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے تو ضعف اس قدر طاری تھا کہ چلا نہیں جاتا تھا۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازوؤں سے پکڑے ہوئے تھے۔ بیماری کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علالت کی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پیر کے دن تشریف لائے تھے۔ ایام علالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی بنا پر 8 ربیع الاول کو جمعہ کا خطبہ دیا تھا۔ نخع کا آخری وفد جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرف باریابی بخشا تھا یمن سے آیا تھا۔ علالت کے 5 دن دوسری ازواج مطہرات کے ہاں گزارے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علالت کی حالت میں 7 مشت پانی سے غسل فرمایا تھا۔ ایام مرض میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنوؤں سے پانی لانے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 5 یوم قبل پانی سے غسل فرمایا تھا۔ ایام مرض کے آخری ایام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تازہ مسواک دیکھی اور اسے استعمال فرمایا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کے ابتدائی ایام میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ شدت علالت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غشی کی حالت میں حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخے کا بنایا ہوا شربت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں ٹپکایا تھا۔ شدت علالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں 7 اشرفیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اشرفیاں صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگر دینار میری تحویل میں رہے تو میں اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جاؤں گا۔ ایام مرض کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 غلام آزاد کیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی جمعرات کے دن پڑھائی تھی۔ اس نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ المرسلات کی تلاوت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی تھی۔ حیات النبی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 17 نمازیں پڑھائی تھیں۔ واقعہ قرطاس وفات سے 4 روز قبل پیش آیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ظہر کی امامت کروا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اس طرح نماز پڑھائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور تمام صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کر رہے تھے۔ مرض وفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان مبارک میں گفتگو فرمائی اور پہلے تو وہ رو پڑی اور بعد میں ہنسنے لگیں۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کا پردہ اٹھایا تو لوگوں کو مصروف نماز دیکھ کر خوش ہوئے۔ اس وقت چہرہ مبارک ورق قرآن معلوم ہوتا تھا۔ یہ زیارت صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اقدس کی آخری زیارت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پوری کرنے کی تلقین کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدہوشی سے ہوش میں آنے کے بعد دوا پلانے پر جھاڑ پلائی اور سب کو سزا کے طور
طور پر دوا پینے کا حکم سنایا۔ اس حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستثنا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تمنا فرمائی تھی۔ یہ تمنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلمات اللہم فی رفیق الاعلی فرمائے تھے۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے تھے۔ درد کی پریشانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا دست مبارک پانی کے پیالہ میں ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واقعی موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 9 جون 632 عیسوی بروز پیر ہوا تھا۔ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 4 دن تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا ہوا تھا۔ حضرت اسلمہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مرض علالت میں ملنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور ان کے کندھے پر ہاتھ اس طرح رکھے جیسے ان کے لیے دعا فرما رہے ہوں۔ ریلت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدۃ النساء العالمین لقب عطا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آخری خطبہ میں جب یہ الفاظ کہے خدا نے ایک بندہ کو اختیار دیا کہ خواہ وہ دنیا کی نعمت کو قبول کرے یا اس نعمت کو قبول کرے جو خدا کے پاس ہے، لیکن اس نے خدا کی نعمتوں کو قبول کیا۔ اس فکر کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے تھے۔ ایسے ہی وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں خلق خدا میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر صدیق کو بناتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر حرکت کرنے کی سخت نہ رہی تھی، جبکہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال فرما گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش و حواس ہو کر تلوار میان سے نکال کر فرمانے لگے اگر کوئی یہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، البتہ ایک موت جو آپ پر لکھی گئی وہ آ چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل کے روز غسل دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک 7 افراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے اصحاب بدر میں سے حضرت اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا گھڑا بھر بھر کر لاتے تھے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بھر بھر کر لا رہے تھے۔ یہ پانی غرس کنویں سے لایا گیا تھا۔ دوران غسل حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹیں بدل رہے تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے لگا رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے پردہ تانا ہوا تھا۔ بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل دینے کے ارادہ کیا گیا تو صحابہ کرام میں یہ اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتار کر غسل دیا جائے یا کپڑوں سمیت۔ اس بات کا فیصلہ اس طرح ہوا کہ غیب سے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے لیے 3 سوتی کپڑے تھے۔ یہ کپڑے یمن کی چادریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھودی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنانے کے لیے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تھا، لیکن بوجہ غیر حاضری گھر پر وہ نہ مل سکے۔ قبر مبارک لادی قسم کی تھی۔ قبر مبارک کی طرز پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف تھا۔ آخر اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا جائے کہ وہ کیسی قبر کھودیں گے۔ یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کسی نے بھی نہیں کی۔ حجرہ مبارک تنگ ہونے کی وجہ سے لوگ تھوڑی تھوڑی تعداد میں جا کر نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دفنایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ 30,000 افراد نے ادا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں چادر حضرت شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچھائی تھی۔ مدفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف کی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرما کر فیصلہ صادر کیا تھا نبی وہیں دفن ہوتا ہے جہاں وفات پاتا ہے۔ نماز جنازہ پیر کے دن پڑھی گئی تھی۔ تدفین بدھ بوقت زوال ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ تدفین 14 ربیع الاول کی تھی۔ جسم مبارک کو قبر میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتارا تھا۔ قبر مبارک کوہان نما بنائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک خام اینٹوں سے بنائی گئی تھی، اس پر 9 اینٹیں چنی گئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ترانے سے آخر تک تدفین کے بعد مشکیزے سے پانی بھر کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے تھے اور چھڑکاؤ کیا تھا۔ زمین سے قبر مبارک کی اونچائی 1 بالش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکہ میں ایک سفید خچر، کچھ ہتھیار اور کچھ زمین چھوڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبرکن رکھ لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھیں اور بوقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 ازواج مطہرات زندہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ خدا ان لوگوں کو قتل کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کیا۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو لحد میں اتارنے کے بعد سب سے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحد مبارک سے باہر نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لحد مبارک میں کالی چادر دفن کی گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وصال والی رات چراغ کے لیے تیل پڑوسن سے مانگا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو مکمل طور پر بند کیا تھا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بند کر دیا گیا تھا۔ بوقت نزع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ آج کے بعد میں بے چین نہ ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصہ بعد انصار نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتیں یاد آتی ہیں تو جگر کرتے ہیں اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بے نکلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک وصال سے قبل حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچانے کی وصیت فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے دیدار رسول کیے بغیر ہی صحابہ میں بہت بلند ترین مقام حاصل کر لیا تھا۔ روضہ رسول میں بعد از وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہوئے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور کچھ دور ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور انہیں ہدیہ قبول کر لینے کی اجازت دینے کے بعد فرمایا چاہے تم اس کے بعد مجھ سے نہ مل سکو اور جب مدینہ واپس آؤ تو میری قبر دیکھو۔ یہ سن کر وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح رونا اچھا نہیں۔ وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ زندہ رہیں۔ سب سے آخری سریہ عید نبوی کا سریہ جیش اسامہ تھا۔ اس سریہ میں سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کے تھے۔ ان کے لشکر کا اسلامی پرچم حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری کی بنا پر ان کے امیر لشکر بنانے پر حضرت عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا تھا۔ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے جنگ یرموک میں شہادت پائی تھی۔ یہ لشکر بالقا شہر کی طرف جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ کا نشان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیر کے دن 26 صفر 11 ہجری کو اپنے دست مبارک سے بنا کر دیا تھا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مدینہ سے روانہ ہو کر مقام میں جرف پر ٹھہرا تھا۔ یہ مقام مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روانہ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت تھی۔ بعد از وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا تھا۔ 11 ہجری میں نبوت کے 8 دعویدار پیدا ہو گئے تھے۔ ان 8 میں سے 4 تو ویسے ہی لشکر اسلام سے ڈر کر طائب ہو گئے تھے۔ بقیہ 4 میں سے مسلمہ کذاب، اسود انسی، سجا بن حارث اور طلیہ بن خویلد اسدی۔ مسلمہ کذاب کو وحشی بن حرب نے اپنے نیزہ سے قتل کیا تھا۔ مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں فوج بھیجی گئی تھی۔ اس کے خلاف 50,000 فوج بھیجی گئی تھی۔ مسلمہ کذاب کی فوج کی تعداد 40,000 تھی۔ طلیہ بن اسدی لشکر اسلام کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ سجا بن حارث بھاگ گئی تھی۔ جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے راہ راست پر لانے کے لیے حضرت خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا تھا۔ اسد انسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج رات صنعا شہر میں قتل ہو جائے گا اور فلاں شخص اس کا قاتل ہوگا۔